الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نحمدك ونستعينك وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه وفيوزه آمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک ہم سب کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. تین باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات یہ کہ یہ رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، آسان اور سہل ہیں. تو تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. یہ اوصاف ثلاثہ ان دو کلموں کے بیان فرمائے. ایک غیبی ہے حبیبتان الی الرحمن، اور ایک حسی ہے خفیفتان علی اللسان، اور ایک وصف معنوی ہے ثقیلتان فی المیزان. اوصاف ثلاثہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ دو کلمے آپ نے بیان فرمائے. اس سے ہمارے اساتذہ علماء ایک بات تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیباً تشویقاً یہ اوصاف ثلاثہ بیان فرمائے، شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، دل میں طبیعت میں امنگ پیدا ہو، طلب پیدا ہو اور انتظار ہو، کیا بات ہے، تجسس ہو. یہ چیز پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. پہلے اس کا تعارف فرما رہے ہیں، اس کی صفات ذکر فرما رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ بات ایسی ہے. اس میں راز یہ ہے کہ طبیعت میں جب طلب پیدا ہوگی، طبیعت میں اس چیز کے لیے لینے کا انتظار پیدا ہوگا، تو پھر اس کے بعد جب وہ چیز ملے گی وہ سیدھا دل میں نقش ہوگی، فائدہ دے گی اور زندگی بھر کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. یہ بہت اونچی بات ہے، ورنہ سنی انسنی ہو جاتی ہے. بات اصل یہ ہے کہ اندر اترے. سنتا تو آدمی بہت کچھ ہے،
لیکن ہم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ اوپر اوپر سے ہی گزر گئی۔ اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری زبان میں بتر کہتے ہیں، یہ بارش جب ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد زمین گیلی ہوتی ہے تو ایک خاص حد تک وہ بارش کا اثر جب نیچے جاتا ہے، جب کسان ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتے ہیں، اس کو بتر کہتے ہیں کہ بھئی بتر ہو گیا، اب ہل چلاؤ اور فصل بو۔ اور اگر اوپر اوپر بارش ہوئی، پانی بہہ کے وہ چلا گیا، نیچے زمین گیلی نہیں ہوئی تو وہ کبھی بھی ہل نہیں چلاتے، بیج نہیں ڈالتے، سب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ پیغام ہوا کہ جب بات عظمت والی ہو تو اس عظمت والی بات کے لیے پہلے گراؤنڈ بناؤ، اس عظمت والی بات کو فوراً نہ پھینکو، اس کی ناقدری ہو جائے گی۔ اس عظمت والی بات کے لیے پہلے ذہن تیار کرو، اس عظمت والی بات کے لیے پہلے ماحول بناؤ تاکہ وہ بات خوب فائدہ دے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ ہو کہ ہاں سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد بیان ہوتا تھا، جمعے کی نماز سے پہلے بیان نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو پہلے بیان ہے، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اب ان کے ہاں پہلے بیان نہیں ہے، پہلے جمعے کی نماز ہوگی، اس کے بعد بیان ہوگا۔ اب اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہی ہے کہ نماز سے پہلے آنے والے تو گرفتار ہیں نماز کی خاطر۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، ان کو میرے بیان کی طرف اتنی طلب نہیں، ان کو تو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، میں جتنا بیان کروں ان کو فائدہ نہیں ہوگا، دل میں طلب نہیں، نیت ہی نہیں، نیت ہی نماز کی ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو سارا نیت پر ہوتا ہے۔ جمعے کے مجمع میں جمعے کے بیان سے اس کو فائدہ ہوگا جو بیان کی نیت سے آیا ہوا ہے کہ میں بیان سنوں گا، دین کی بات سنوں گا، اور اپنی پیاس لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر ایک ہے تو ایک کو فائدہ ہوگا۔ دکھنے میں مجمع بہت بڑا ہے جمعے کا، کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت ہی نہیں، اوپر کی اوپر سے گزر جائے گی۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ہاں جمعے کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، فرمایا اب جو بیٹھے گا نا وہ بیان کے لیے بیٹھے گا اور اب فائدہ ہوگا۔ یہ باتیں بڑی یعنی یہ دور اندیشی سے نظر آتی ہیں، عام سطحی نظر سے یہ چیزیں نہ نظر آتی ہیں نہ سمجھ میں آتی ہیں۔ دین کی محنت آدمی کرتا ہے، دین کی بات آدمی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ماحول نہیں بنایا، اس کے لیے فضا نہیں بنائی، اس کے لیے ذہن نے تیار کیا، اس کے لیے طبیعت میں شوق نہیں پیدا کیا، تو نتیجتاً اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوصاف ثلاثہ بیان کیے، وہی ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوا یا نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ رحمان کو جب محبوب ہیں یہ دو کلمے، تو جس کی زبان پر یہ جاری ہوں گے وہ بھی رحمان کا محبوب بندہ بن جائے گا، کیونکہ محبوب چیز جس کے اندر ہوتی ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو صفات اچھی لگتی ہیں، وہ صفات جس کے اندر ہوں گی وہ ہمارا چہیتا ہو جائے گا، کیونکہ اور پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، تو اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس میں یہ خوبیاں ہیں، تو صفات اور وہ خوبیاں جو آپ کی پسندیدہ ہیں وہ جس میں بھی پائی جائیں گی وہ آپ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ حبیبتان الی الرحمن، یہ رحمان کو بہت محبوب ہیں، لہذا جو ان کا وظیفہ رکھے گا، جو ان کا معمور رکھے گا، جو ان کلمات کے ذریعے اللہ جل شانہ کو یاد کرتا رہے گا، تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کتنے شوق کی بات ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، جیسے ہمارے شیخ
साथी मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब ज़ीद अमैदुहम मुहाजिर मदनी, जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर मुहाजिर मदनी अल्लाह इनको बनाए। हज़रत शेखुल हदीस साहब यही फरमाते थे कि भाई जब तक काम वाले हो तो अपने मकाम पे काम करो। जब बूढ़े हो गए, किसी ने अपना शौक़ ज़ाहिर किया था कि हज़रत मैं भी हिजरत करके मदीना तैयबा आना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने फरमाया जब हमारी तरह नाकारा हो गए, किसी काम के न रहे, आके यहाँ मरने के लिए पड़ जाना। तो लेकिन जब तक काम वाले हो तो अपनी जगह पे खूब जम के काम करो। रसूलुल्लाह को यही पसंद है, रसूलुल्लाह के काम और फ़िक्र वाले बन जाओ। तो अभी तो मौलाना मोहम्मद ज़करिया हैं, अल्लाह इनको लंबी काम वाली उम्र नसीब फरमाए और आखिर में मुहाजिर मदनी बनाए। तो जैसे वो फरमा रहे थे कि ये तो बहुत आसान है, और ऊंची बात इतनी है कि 3 दिन से अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जन्नती है। और बात क्या है, रात को ये सीने को साफ करके सो रहे हैं। किसी के लिए कीना, किसी के लिए बोझ, किसी के लिए बदख्वाही, कुछ भी नहीं, सब के लिए सीना साफ करके सो रहे हैं। और कितनी आसान चीज़ है, हम आज से इसकी मशक करें, सब करेंगे इंशाअल्लाह। जिसके अंदर जो गलती और कमी कोताही है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई, तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा और उसके अंदर से वो दूर कर दे, और साफ़ सुथरा दिल लेकर फिर सो जाए। ना मालूम रात को किससे मुलाकात नसीब हो जाए। तो यहाँ भी यही फरमाया, खफीफतान अलल लिसान, बहुत आसान हैं, बहुत हल्के फुल्के हैं ज़बान पर। अभी अगर मैं पश्तो के 1-2 लफ्ज़ कहूँ तो आपको ज़बान पे चढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो खैर वो अपने दावत तबलीग के साथियों में बाज़े बल्कि काफ़ी तर्जुमान पैदा हो गए चाइना ज़बान के, वरना तो पहले अब चाइना के कोई मेहमान आ रहे हैं, उनकी तर्जुमानी वाला कोई नहीं मिल रहा। अब चाइना ज़बान में 2 लफ्ज़ कहना हमारे लिए अच्छा खासा मुश्किल है। कोई भी ज़बान हो, वो हम छोटे छोटे थे तो पश्तो के बारे में कहते थे जैसे एक डब्बे में चंद पत्थर डाल दो और फिर उस डब्बे को हिलाओ, बस ये पश्तो है कहते हैं। लेकिन ये कलमे ऐसे हैं कि खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पे क्या है, बहुत आसान। हम अरबी लोग नहीं हैं, अजमी हैं। अजम के माने गूंगे के हैं। अरब के सामने हम गोया के गूंगे हैं, इसलिए हमें अजमी कहा जाता है। तो हम अजमी हैं, अरबी नहीं। लेकिन कैसे मादरी ज़बान की तरह हम इसको बसहूलत ज़बान पे जो है वो चला सकते हैं। खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के हैं। गाहक को सौदा दे रहे हैं, ज़बान से सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। गाड़ी चला रहे हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। घर में ख़वातीन बर्तन धो रही हैं, आटा गूंद रही हैं, रोटी पका रही हैं, ज़बान से सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। पूरे किचन में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। और ये खाना, ये सालन, ये रोटी जितना घर वाले खाएंगे, सब के अंदर खाने से ज़्यादा नूर जा रहा है। तो ये जो हमारी बहनों ने पढ़ा है, यही सीखने के लिए पढ़ा है। हर घर इसका प्यासा है, हर घर की ये ज़रूरत है। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ मौजूद है। पंखे भी हैं, फ्रिज भी है, घर में एसी भी है, अच्छे से अच्छा फर्नीचर भी है। ए अल्लाह, तेरी याद इस घर में आ जाए, ये मेरे घर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि मर्द जब दीन पर आता है तो दीन दरवाजे पर आता है, खातून जब दीन पर आती है तो दीन घर के अंदर आ जाते हैं। और मैं इस पे थोड़ा सा बेअदबी, अल्लाह माफ़ फरमाए, इजाफा करके तो मैं इसके साथ ये भी मिलाता हूँ कि खातून जब दीन पर आती है तो दीन घर के अंदर नहीं, दीन ख़ानदान के अंदर आ जाता है, नस्लों में आ जाता है। अभी हज़रत ने ज़िक्र किया, हमारे मखदूम और मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब ज़ीद अमैदुहम, हज़रत मौलाना मुफ्ती उवैस साहब, ये जितने बरादरान हैं, मैं अल्लाह इसमें गलती माफ़ फरमाए, इनके वालिद ग्रामी से ज़्यादा इसमें इनकी वालदा माइदा का जो है वो हिस्सा समझता हूँ। ऐसी पाकीज़ा औलाद, ऐसी सिफ़ात वाली औलाद और दीन के लिए अल्लाह की तरफ से कबूलियत के फ़ैसले हो जाएं, इसमें वालिद से ज़्यादा वालदा की कुर्बानियाँ होंगी। क्योंकि माँ की गोद
انسان کی پہلی کیا ہے؟ درسگاہ ہے ماں کی گود سے، اور جس کو رحم مادر سے یہ چیز نصیب ہو تو اس کی زندگیوں میں پورا جو ہے وہ، اسی لیے فرمایا کہ ہر قبولیت والی اور ہر جو ہے وہ مقام اور مرتبے والی شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کی قربانی ضرور ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے ہاتھوں میں صحیح بخاری ہے، یہ حضرات علماء تشریف فرما ہیں۔ امام بخاری کے والد کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ امام بخاری یا تو یتیم پیدا ہوئے تھے یا پیدا ہوتے ہی اسی ابتدائی جو ہے وہ عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ ان کی مربیہ ہیں، ان کی والدہ ان کی مربیہ، اور عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اس اللہ کی بندی کی قبر پر بے انتہا رحمتیں نازل ہوں۔ آج امام بخاری ساری دنیا میں دھوم ہے کہ امام بخاری اس کے پیچھے وہ ماں ہے جس گود میں امام بخاری نے تربیت پائی۔ ایک مرتبہ ان کی بینائی چلی گئی، چھوٹے سے بچے ہیں، اب ماں کے دل میں کیا جذبے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ انہیں مسلح پکڑ لیا، اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ جیسے چمٹ گئیں، بچے کی طرح ضد، اے اللہ میں تو اس بچے کو کیا کچھ بنانا چاہ رہی تھی، تو بینا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ ایک دن سوئی ہوئی تھیں کہ خواب میں اللہ کے خلیل کی زیارت ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے خلیل نے بشارت دی کہ تمہارے بیٹے کی بینائی کو اللہ نے بحال کر دی ہے۔ اور صبح جب اٹھیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر بینائی ٹھیک تھی۔ تو اللہ نے ان کا کام بھی کیا، اور اللہ نے ان کے کام کے لیے اللہ نے اپنے خلیل کو بھی بشارت کا ذریعہ بنایا۔ تو پھر یہ جب 16 سال کی عمر کم و بیش کے ہوئے تو ان کو اپنے ساتھ حرمین لے گئیں۔ بڑا بیٹا احمد تھا، چھوٹا بیٹا محمد تھا۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، تو یہ چھوٹے بیٹے تھے محمد اور بڑا بیٹا تھا احمد، دونوں کو لے کر ان کی والدہ حرمین کے سفر پر گئیں۔ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد بڑے بیٹے احمد کے ساتھ واپس آ گئیں اور چھوٹے بیٹے محمد کو وہیں چھوڑ دیا، یہ حدیث پاک کے حصول کے لیے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ جو مائیں اس وقت موجود ہیں وہ مائیں جانتی ہیں کہ بیٹا اپنے گھر سے اتنا دور ہو تو ماں پہ کیا گزرتی ہے۔ ان کو بھی لاڈ پیار تھا، لیکن دین کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور یہ ماں بنی ہوئی ہے اور جان رہی ہے کہ میرے لاڈ پیار میں کچھ نہیں، اللہ اس کو زندگی پر ڈال دے کہ جس زندگی میں دنیا اور آخرت کا سارا خیر چھپا ہوا ہے۔ تو 14-15 سال کا بچہ ہے، حرمین چھوڑ کر خود بخارا واپس آ گئیں، 2000 سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس طرح یہ وہاں انہوں نے ہزاروں میل سفر پیدل کیا۔ اور ایک مرتبہ جب بیمار ہوئے تو کسی حکیم نے ان کا پیشاب ٹیسٹ کیا، تو اس حکیم نے کہا کہ یہ تو وہ انسان ہے جس نے سالن کبھی استعمال نہیں کیا۔ تو جب امام بخاری سے پوچھا گیا، پتہ چلا کہ 40 سال گزرے کبھی سالن نہیں استعمال کیا، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اب پتے تک کھانے کا موقع جو ہے وہ آیا۔ کیسی کیسی قربانیاں، آج ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے عافیت سے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے پیچھے ان کی کتنی قربانیاں ہیں۔ یہ سارا ذخیرہ، یہ سارا سرمایہ امام بخاری سمیت اس خاتون کے حصے میں جا رہا ہے جن کی یہ قربانیاں ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں ساری چیزیں ہیں، بس اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کی یاد زبان پر بھی آ جائے، آنکھوں میں بھی آ جائے اللہ کی یاد، کانوں میں بھی آ جائے، اور ہمارے دل اللہ کی یاد سے بھر جائیں۔ یہ سارا پڑھنا پڑھانا اسی کے لیے ہے۔ وہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر کیا ہیں؟ بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ اور تیسرا وصف ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ کل قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اب کتنے بھاری ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور آپ نے پڑھا ہے
اور تلاوت کرتے ہوئے اس طرح توجہ کریں۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کو بیان فرمایا، جس کے نامہ عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کا جتنا ہو ہم اہتمام کریں، چلتے پھرتے اس کو معمول بنائیں۔ یہ 1-2 دن میں یہ بات چھوٹ جائے گی اگر اس کی مشق نہ رکھی۔ یہاں سے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد اپنا اس کو معمول بنائیں۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ بھئی ہاتھ میں تسبیح رکھو، تسبیح کو ہم تسبیح کہتے ہیں، ویسے تسبیح کا نام مذکرہ ہے۔ تسبیح تو وہ ہوتی ہے جو زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تسبیح نہیں، یہ تو دانے ہیں، اس کو مذکرہ کہتے ہیں، یعنی ذکر یاد دلانے والی۔ تو ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو ذکر بار بار یاد آتا رہے گا۔ اب موبائل نے تسبیح کی جگہ لے لی، موبائل جیب میں ڈال لو، ہاتھ میں تسبیح رکھو، تو کیا ہوگا؟ اگر ہاتھ میں موبائل ہوگا تو بار بار موبائل کیا کو یاد دلائے گا؟ کبھی واٹس ایپ یاد دلائے گا، کبھی فیس بک یاد دلائے گا، کبھی کوئی دوست یاد دلائے گا، کبھی اس ملک میں ہوں گے کبھی دوسرے ملک کو یاد دلائے گا۔ لیکن ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو وہ ذکر یاد دلاتی رہے گی۔ تو ثقیلتان فی المیزان، آج موقع ہے ہم ذکر والے بنیں، علم کے ساتھ ذکر، یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ علی میاں رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو علی میاں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ اسم مل جائے، بس علم کے ساتھ اسم رب مل جائے تو بس پھر علم جو ہے وہ نور علی نور بن جائے گا۔ علم خود نور ہے، جب اس کے ساتھ ذکر مل جاتا ہے تو پھر نور علی نور۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ، بڑوں کی نگاہوں میں حقائق کھل جاتے ہیں، تو وہ تو فرماتے تھے کہ ہر مدرسے میں باقاعدہ ذکر والی جماعت ہو، اور فرمایا کہ مدارس والے اس کا اہتمام کریں کہ اگر ان کو باہر سے 2-4 آدمی ذکر کے لیے رکھنے بھی پڑ جائیں تو وہ اس کا بھی اہتمام کریں کہ مدرسے کے اندر مستقل ذکر والی ایک جماعت ہو۔ اس ذکر کے ذریعے سے علم میں نافعیت پیدا ہوگی، علم جو ہے وہ برکت والا بنے گا، اور علم امام ہوتا ہے، عمل مقتدی ہوتا ہے، علم میں امامت کا جو ہے وہ وصف پیدا ہوگا۔ تو علم کے ساتھ اسم رب ہو۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی آج اللہ نے ان کو تعلیم کے اس مرحلے میں پہنچایا کہ ان کی جو ہے وہ رسمی تعلیم کی تکمیل ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ علم کے ساتھ ذکر کا جوڑ رکھنے والی بھی ہوں۔ اور جس طرح علم سیکھنے کی چیز ہے، العلم بالتعلم، اسی طرح ذکر بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے صاحب نسبت بندوں سے تعلق رکھنے والے صاحب نسبت جو ہے وہ عطا کیے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب زیدہ مجدہم، ان سے اصلاحی تعلق رکھیں، اور اس طرح اللہ جل شانہ آپ کو علم اور ذکر کے جوڑ والا بنائے۔ ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن یہ ترازو عمل میں بہت بھاری ہوں گے۔ تو یہ اوصاف ثلاثہ ترغیباً اور تشویقاً ارشاد فرمائے۔ دوسری بات اس میں مختصراً یہ عرض کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو اوصاف ثلاثہ ہیں، ایک تو حسی وصف ہے، زبان پر ہلکے ہیں، یہ تو ہر انسان غور سے بھی معلوم کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن ترازو میں یہ کیا ہوں گے؟ بہت بھاری ہوں گے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں؟ سوائے وحی کے معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ قرآن کی وحی کو وحی مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن کے علاوہ جو وحی ہوتی تھی اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی ہے تو وہ بھی وحی لیکن اس کی تلاوت باقاعدہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے یہ سارا وحی غیر مطلوع ہے، یعنی ان کی شب و روز تلاوت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی وحی۔ چنانچہ یہ بذریعہ وحی ہی معلوم آپ کو ہوا
کہ یہ کلمات کل قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ بہت بھاری ہوں گے۔ آخر میں وہ دو کلمات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم سب بھی اپنی زبانوں سے ادا کر لیں تاکہ ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ صافات کے آخر میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آپ یونس علیہ السلام کے واقعے کو جانتے ہی ہیں۔ وہاں ایک بات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ان کے واقعے میں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک وہیں پڑے رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے پاک نام میں کیا تاثیر ہے۔ دین و دنیا کی کون سی مشکل ہے، ذکر کا اہتمام کرے، اللہ ساری ہر طرح کی رکاوٹیں اس کے راستے سے دور کرتے رہے۔ ذکر کی برکت سے سارے راستے بنتے جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی، رب اجعلنی لک ذکارا، ذاکر ذکر کرنے والا، اے میرے رب اجعلنی لک ذکارا، مجھے ایسا بنا کہ تجھے بہت یاد کروں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ذکر کا یہ اس پر سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے، کہتے ہیں ذکر اس کو چڑھ گیا ہے۔ ایسے شیطان بھی ایسا خناس ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کثیر کرو، سوائے ذکر کے اللہ جل شانہ کا ذکر یہ باکثرت کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، معطوف علی کا ایک حکم۔ تو بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی خواتین۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اندر کثرت مطلوب ہے۔ اس لیے شیطان ذکر کے حوالے سے ایسے خیالات پیدا کر کے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ ذکر سے بے ذکر ہو جائے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ جس پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے ذکر سے بے ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ذکر کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ذکر مسنون اذکار ہوں۔ ذکر کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ذکر اور افضل اور عالی ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن، اس کی تلاوت، سبحان اللہ، آپ روزانہ فمی بشوق روزانہ 5 پارے 3 پارے جتنا آپ اللہ توفیق دے آپ تلاوت کا معمول رکھیں۔ ابھی چند دن پہلے حضرت مولانا عبید اللہ خالد زی دمجدوم وہ فرما رہے تھے، اپنے والد گرامی سید المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرما رہے تھے کہ وفات سے پہلے تک حضرت کا معمول روزانہ 5 پارے تلاوت کا تھا، اور اس کی آسان ترتیب حضرت نے یہ رکھی ہوئی تھی کہ ہر نماز کے ساتھ 1 پارہ، ہر نماز کے ساتھ 1 پارے کو جوڑا ہوا تھا۔ نماز سے 5-7 منٹ پہلے چلے جاؤ، نماز کے بعد 5-7 منٹ بیٹھ جاؤ، 1 پارہ بس سہولت ہو جائے گا۔ اس بڑھاپے میں جب 90 اور 95 کے درمیان چل رہے ہیں، اس بڑھاپے میں یومیہ 5 پارے تلاوت کا معمول تھا۔ ان کی عظمتوں کا راز یہ اللہ کا قرآن۔ تو ایک ذکر کی صورت اللہ کا قرآن ہے۔ دوسری قسم ذکر کی مسنون اذکار ہیں، سوئم کلمہ، درود شریف، استغفار، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مسنون اذکار۔ اور تیسری قسم ذکر کی یہ موقع بموقع کی مسنون دعائیں،
کھانا کھانے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، گھر سے نکلنے آنے کی دعا، مسجد میں جانے آنے کی دعا، سیڑھیوں میں چڑھ رہے ہیں، سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، کسی کو ہنستا ہوا دیکھ رہے ہیں، کسی لنگڑے لنجے اور کسی مصیبت میں مبتلا کو ہر موقع کی مسنون دعائیں، آئینہ دیکھا مسنون دعا۔ غرض یہ کہ یہ موقع بموقع کی جتنی مسنون دعائیں ہیں، یہ پورا ایک مستقل، یہ گویا کہ ذکر کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ تیسری قسم، ان 3 اذکار کی قسموں کو مسنون کہیں، اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت ان کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ چوتھی قسم مشائخ کا تلقین کردہ ذکر، وہ علاج کے لیے چونکہ ہوتا ہے اور وہ دوا کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس میں اجازت چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور در حقیقت وہ جو ذکر ہوتا ہے مشائخ کا، وہ ذکر عالی ہوتا ہے۔ یہ تینوں اذکار ذکر عالی ہیں، یا یوں کہو کہ یہ تینوں اذکار ذکر مخدوم ہیں، اور مشائخ کا تلقین اور تعلیم کردہ ذکر خادم ہوتا ہے۔ ان تینوں ذکروں کو ذکر بنانے کے لیے وہ ذکر دیا جاتا ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، کسی شیخ سے بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے، بیعت ہوئے، تو شیخ نے ساری تلاوت موقوف کرنے کا حکم دیا، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو تلاوت سے منع کر رہے ہیں، یہ کیسے شیخ ہیں؟ خیر دل میں عقیدت تھی، خاموش رہے، اعتراض نہیں کیا۔ تو کچھ وقت تک جب تک انہوں نے مناسب سمجھا روکے رکھا اور اپنی تربیت جاری رکھی۔ پھر ایک وقت کے بعد ان کو تلاوت کی اجازت دی۔ اب جب انہوں نے قرآن کھول کے تلاوت جو شروع کی تو اب تو رنگ ہی کچھ اور ہے۔ پہلے جس غفلت سے تلاوت ہو رہی تھی، اب تو ایک ایک لفظ پکڑ رہا ہے، ایک ایک آیت میں وہ کشش یا مقناطیسیت ہے۔ اب تو تلاوت کا رنگ ہی بدل گیا۔ تو مشائخ جو ذکر دیتے ہیں وہ ذکر خادم ہے، ذکر عالی ہے، اس کے ذریعے سے ان ذکروں میں ذکر اور یاد دعا پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم میں اللہ جل شانہ ذکر کا اہتمام نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام ذکر پر کر کے تو یہی ہمیں تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے کہ اپنی ہر مجلس کا اختتام ذکر پر کرو۔ یہ پوری کتاب گویا کہ ایک مجلس ہے، اور مجلس کا اختتام جب ذکر پر ہو تو وہ کفارہ مجلس بن جاتا ہے۔ جسے یہ آتا ہے ذکر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تو مجلس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے ذاکرین، شاکرین، قانتین بندوں میں شامل فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ ظاہراً اور باطناً دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اس میں جو نظم و انتظام کرنے والے ہیں، معلمین معلمات ہیں، پڑھنے والی گویا کے طالبات ہیں، اللہ سب کو بے انتہا علم نافع نصیب فرمائے۔ چاروں طرف پوری بستی، علاقے، ایک ایک گھر میں اس کے فیض کو اللہ عام فرمائے۔ بڑوں کے لیے اللہ جل شانہ حضرت مفتی صاحب کو بہت بہت جو ہے وہ گویا کہ صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد